میں ابھی ایک اسرائیلی اینالسٹ کو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جی نیتن یاہو نے بڑا زبردست کام کیا ہے، بیکاز اگر کوئی بندہ تھا جو نیگوشیٹ کر سکتا تھا ایک پیس ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ سب کچھ، وہ یہ علی لارنجانی تھا. اس کو مار کے شہید کر کے اسرائیل نے انشور کیا ہے کہ ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت سامنے نہ رہے جن سے وہ بات کر سکیں، تو انہوں نے جنگ کو اور گہرا کیا. اچھا، آپ نے جو نا میرا سارا تھنڈر جو ہے جو اچھی بات ہے، میرا کہ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اینڈ بوتھ مائٹ بی ٹرو، اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہے کہ وہ اس سے گر جائے گا ایٹ سم پوائنٹ. ٹھیک ہے، اگر لیئرز ہیں ہم لیئرز کو ہٹا دیں گے. دوسرا از ایگزیکٹلی دس کہ اب ایک پیٹرن کلیئر ہو گیا ہے کہ جب ایسا لگتا ہے، آپ دیکھیں نا، آپ یو کین گو بیک، جو قطر پہ اٹیک ہوا کچھ مہینے پہلے، اس پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی، کہ اٹ از کلیئر کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی ایک اختلاف یہ ہے کہ ٹرمپ تھنکس کہ ہی کین گیٹ دس ڈن بائی نیگوسیشن، اور نیتن یاہو کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نیگوسیشن، بالکل نہیں. سو ایوری ٹائم اٹ سیمز کہ شاید نیگوسیشن ہو سکے یا نیگوسیشن میں کوئی شخص جو ہے وہ فعال ہو سکے. سو وی ہیو ناؤ سین آف دیز اسیسینیشنز، جو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لیڈرشپ ہٹا دی گئی، لیکن وہ لیڈرشپ ہٹا دی جائے جو اس نیگوسیشن میں یا اہم ہو یا اسے فعال بنا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس سے ٹرمپ اس طرف بھی نہیں جا سکتا کہ جو اب انہوں نے رجیم چینج کی بات ختم کر دی ہوئی تھی، ٹرمپ نے، مارکو روبیو نے، جے ڈی وینس نے، کہ اسرائیلی کہیں دیکھ یار، اب دیکھ اسی طرح ٹرمپ بھائی ختم ہوتی ہے یہ رجیم، فارغ کرتے جا رہے ہیں ہم، تو کیا یہ لیورن تو نہیں ہو جائے گا اس میں ٹرمپ کہ ہاں یار رجیم چینج بھی ہو سکتی ہے؟ وہ اسرائیل کا تو موقف اور اٹیمپٹ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں اسٹریٹجی ساتھ ساتھ ہیں کہ جب آپ کو نظر آئے، لگتا ہی ہے کہ جب آپ کو نظر آئے کہ نیگوسیشن کا کوئی چانس ہے تو کوئی ایسا کام کر دو کہ وہ چانس کم ہو جائے، اور ساتھ آپ ڈیگریڈ کرتے جاؤ. آپ دیکھیں ان کی جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے، اور یہ نون ٹرم ہے، میں نہیں بنا رہا، جو عرب ممالک میں بھی تھی اور حماس کے ساتھ بھی تھی، لبنان پہ بھی تھی، اس کو کہتے ہیں موئنگ دا گراس. موئنگ دا گراس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ یار اٹیک کرو، اس کو ویک کرو، پھر واپس ہٹ جاؤ، جتنی دیر میں بنائیں گے پھر آ کے جس طرح گھاس کاٹتے ہیں پھر اس کو ایک بار اس کو پھر اس طرح پھیر دو، پھر واپس آ جاؤ، پھر وہ تھوڑا سا بڑھائیں گے. ایران میں بھی تو موئنگ دا گراس ہی ہوا ہے نا 8 مہینے بعد، وہ اسی لیبنان میں بھی یہی ہو رہا ہے. ایک ایکسیلریٹڈ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اچھا یار وی ہیو بین سرپرائزڈ کہ ان کا آرسنل ذرا ڈیپ ہے. کتنا فرق پڑے گا ٹرمپ کی ڈیسیژن میکنگ کو؟ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کتنا فرق پڑے گا، جس طرح اس کو کل ریبف ہوا ہے ٹرمپ کو، جس طرح فرانس آؤٹ، ایون ساؤتھ کوریا باہر، جاپان باہر، آسٹریلیا باہر، یو کے باہر، سب نے انکار کر دیے فلیٹ. جرمن چانسلر نے تو صاف کہہ دیا یہ نیٹو کا ایشو ہے ہی نہیں، اس نے تو بالکل ہی اڑا کے رکھ دیا. Nobody in the world is standing with him. اور چائنا کیوں اس کے ساتھ چلے گا؟ چائنا سے شپ مانگ رہے ڈونلڈ ٹرمپ. نہیں، چائنا تو خیر دور سے نہیں. چائنا ان فیکٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، بیکاز چائنا کہاں جا رہا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا نا، کہ پیچھے چائنا اور ایران کا کیا تعلقات ہو رہے ہیں، اینڈ کلیئرلی کچھ نہ کچھ تو ہو رہے ہیں. لیکن ریبف ضرور ہے. اس وقت وہ غصے میں ہے اور وہ واپس ان پہ جو ہے چیخ رہے ہیں وداؤٹ ریمبرنگ کہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یار وہ آئس لینڈ کے پاس جو ہے ایک سلیڈ ڈاگ انہوں نے اور لے لیا ہے، تم کر ہی کہہ سکتے ہو، تمہارے پاس ہے ہی کیا، تم تو ہم پہ ڈیپینڈنٹ. آل دوز تھنگز آر ٹرو. لیکن جو سوال امریکہ میں ہے جو ٹرمپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان چیزوں سے، یہ نہیں کہ یورپ سے صرف کیا پڑے گا، will these bring him to a point where he will say کہ یار یہ جو نیتن یاہو کی یاری ہے یہ تو بہت ہی مہنگی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جس طرح